بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں، امت اسلامیہ، عالم اسلام دو خوشیاں اور دو عیدیں مناتے ہیں. ایک عید الاضحیٰ حج کی عظیم عبادت کے بعد، اور دوسری عید الفطر رمضان کی عظیم الشان عبادت کے بعد. ہمارے دین نے اہل اسلام کو یہ دو عیدیں عطا فرمائی ہیں. عید الاضحیٰ بھی ایک بڑی تشریف رکھے نا بھائی، کہ بٹھا دیں ساتھی کو، بٹھا دیں. بیٹھ جائے تشریف رکھیں. عید الاضحیٰ بڑیا عبادت حج کے بعد ہے، اور عید الفطر یہ بھی بہت بڑیا عبادت رمضان کے بعد ہے. اور ان عیدوں کا وظیفہ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، کہ اللہ تعالی نے جو نعمت اسلام اور نعمت ایمان اور اس کے بدولت رمضان کی عبادت اور پھر جو عید کی خوشی عطا فرمائی ہے، اس پر اللہ کی بڑائیاں کرو. عید کا یہ وظیفہ ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. اہل اسلام، اہل ایمان عید کی اس خوشی میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی کرتے ہیں کہ ہمیں آپ نے ایمان کی دولت دی، اسلام کی عظیم شان سرمایہ ملا، اور اس کے توفیق سے رمضان کی عبادت ملی، اور آج ہم خوشی منا رہے. ایمان کی دولت نہ ہوتی تو نہ رمضان ہوتا، نہ یہ خوشی ہوتی. اقوام عالم میں کتنی قومیں رہتی ہیں، انہیں نہیں پتا رمضان کیا دولت، کیا سرمایہ ہے. اور رمضان کی عبادت میں اللہ نے دلوں کا کیا چین اور کیا سکون اور کیا اطمینان اور کیا خوشی رکھی ہے. دنیا اس نعمت اسلام سے محروم ہے جس کے بدولت اسے یہ رمضان جیسی عبادت ملے. ہم پہ اللہ کی خاص رحمت ہوئی کہ ہمیں اللہ نے ایمان اسلام کی دولت دی، اور پھر رمضان کی عبادات نصیب ہو، اور پھر آج اور اس عبادت کی تکمیل کے بعد خوشی منا رہے ہیں. اور اس خوشی میں بھی اللہ کا شکر. 2 رکعت عید کی شکرانے کے ہیں. پورے عالم اسلام میں یہ خوشی اسی انداز میں منائی جاتی ہے. اللہ کی بڑائی، تکبیرات اور شکرانے کے 2 رکعت نفل
پوری امت اسلامیہ اپنی خوشی کا اظہار اسی انداز سے کرتی. پھر اچھا پہننا بھی، اچھا کھانا بھی، جسم کے لیے بھی راحت اور اس کی خوبصورتی بھی، اور روح کی غذا اور روح کی خوشی کے لیے بھی. یہ عبادت اسلام ہی کا توفیق سے ہے اور اسی کے انعام سے ہے. جس طرح رمضان یہ سب اسلام اور ایمان کے بدولت ہے. آدمی سحری میں روزہ رکھتا ہے، افطاری میں اس کا روزہ مکمل ہوتا ہے، اور اس کے درمیان اللہ کی خاطر کھاتا بھی نہیں، پیتا بھی نہیں، زوجیت کا حق بھی ادا نہیں کرتا. اللہ کی خاطر خلوت ہوتی ہے، تنہائی ہوتی ہے، کمرے میں ہوتا ہے، پیاس کی شدت ہوتی ہے، پیاس بھی لگی ہوتی ہے، پانی کی طلب بھی ہے. اللہ کا لحاظ ہے، اللہ کا لحاظ ہے، اللہ تعالی کا خیال ہے. اس محسن حقیقی کا یہ شکر گزار رہتا ہے اور اس کا یہ حکم پورا کرتا ہے. تو میرے عزیزو، یہ روزہ اسلام کے بدولت ملا. اسلام بھی ایک بہت بڑا روزہ ہے. اس کی آپ ابتدا کرتے ہیں جب آپ بلوغت سے آگے نکلتے ہیں. اس وقت آپ کی طرف اللہ کے احکامات متوجہ ہوتے ہیں، اور اس کی بھی تکمیل ہوگی جب میرے اور آپ کی زندگی کا سانس ٹوٹے گا تو وہ روزے کا وقت ختم ہوگا اور اس کی بھی افطار ہوگی. اور وہ افطار حوض کوثر پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں سے جب حوض کوثر پلایا جائے گا تو یہ امت خوشی میں، سبحان اللہ، اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں ہوگی. تو میرے عزیزو، ایک رمضان کا روزہ مکمل ہوا، لیکن جس روزے کے بدولت یہ ہمیں رمضان ملا وہ اسلام کا روزہ ہے. وہ باقی ہے، وہ باقی ہے، اس کا سلسلہ جاری ہے. کسی کی رمضان کی عبادت قبول ہو گئی اور کسی کا رمضان کا روزہ بڑھیا ہو گیا، اور جسے رمضان کے سیزن وصول ہو گیا اس کی نشانی اور علامت یہی ہے کہ اس کے اسلام کے روزے میں تازگی آ گئی ہو. اس کے اسلام کے روزے میں تازگی آ گئی ہو کہ جیسے یہ روزے کی حالت میں حلال نہیں پیتا تھا، حلال نہیں کھاتا تھا، تنہائی بھی ہوتی تھی، قانون کی رسائی بھی نہیں تھی، لوگوں کی نظر بھی نہیں تھی، لیکن اللہ کی خاطر اللہ کا حکم نہیں توڑتا تھا. اب پوری بقیہ زندگی میں اسلام کے روزے کا لحاظ پیدا ہو جائے، قانون دیکھے نہ دیکھے، لوگوں کی نظر ہو یا نہ ہو، اللہ تو دیکھ رہا، اللہ تو دیکھ رہا ہے. رمضان کے بدولت اس مسلمان کے اسلام کے روزے میں جان آ گئی، اس کی ایمان میں طاقت آ گئی، اسلام کے روزے میں تازگی آ گئی. سبحان اللہ. یہ بازار میں بھی اور یہ اپنی تجارت میں بھی اور اپنی فیکٹری اور کارخانے میں بھی اور اپنی ملازمت میں بھی اور اپنی معاشرتی زندگی میں بھی اور اللہ کی عبادت میں بھی اللہ کا لحاظ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کا خیال رکھتا ہے کہ وہ اللہ ہے، وہ دیکھ رہا ہے. تو میرے عزیزو، اللہ کا شکر ادا کیجئے. اللہ نے ہمیں نعمت اسلام، نعمت ایمان عطا فرمائی، اور کوئی ایسی بات نہیں کہ صرف حکایت ہے، کہانی ہے. جن خوش نصیب لوگوں نے رمضان کے روزے آداب سے رکھے اور اس رمضان کو اچھی عبادت کے ساتھ گزارا، وہ خود محسوس کر رہے ہیں کہ رمضان میں کیسا سکون اور کیسا چین اور کیسی اندر کی خوشی تھی. میرے عزیزو، ہم خوش نصیب ہیں
کہ اللہ نے ہمیں نعمت اسلام کا روزہ دیا ہے، قسم کھا کے کہتا ہوں کوئی اس نعمت اسلام کا حق ادا کرے اور اس کے احکامات کی رعایت رکھے اور اللہ کی نافرمانی سے بچ کے رہے، وہ اپنی زندگی کا لطف اٹھائے گا، وہ اپنے دل کا چین پائے گا، وہ اپنی زندگی کا سکون پائے گا۔ وہ اگر مسلمان قومی سطح پہ اور یہ امت اسلامیہ اس نعمت اسلام کی قدر کرے، عالمی سطح پہ اس اسلام نے ماضی میں بھی مسلمانوں کو عزت بخشی، اس اسلام نے ماضی کے اندر بھی مسلمانوں کو غلبہ اور قوت اور طاقت بخشی، اور اس اسلام نے ماضی میں بھی مسلمانوں کو کامیابیاں اور فتوحات عطا فرمائی۔ اگر مسلمان آج پھر اپنی انفرادی زندگی میں اور اپنی قومی زندگی میں اس نعمت اسلام کی دولت کی قدر کریں گے، اسلام میں آج بھی طاقت ہے۔ اعزنا اللہ بالاسلام، ہمیں تو اسلام کے بدولت عزت ملی ہے، ہم نے اللہ کے حکموں کو عزت دی، اسلام نے ہمیں عزت دی، ہم نے ہر جگہ اسلام کو آگے رکھا، آج اسلام نے ہمیں آگے بڑھا دیا۔ اس دستور زندگی میں آج بھی یہ طاقت موجود ہے، آج بھی اس میں یہ صلاحیت موجود ہے کہ یہ مسلمانوں کو مشکلات سے نکالے، پستیوں سے نکالے، ذلت سے نکالے، بے چینی اور بے سکونی سے نکالے، نفرتوں کی آگ سے نکالے۔ اس میں یہ طاقت ہے کہ اگر اسلام پر مسلمان عمل پیرا ہوں، یہ پھر آپس میں شیر و شکر ہو جائے، رنگ، نسل، وطن، علاقے، فرقہ واریت کے سارے بت گر سکتے ہیں اور ساری یہ نفرتوں کی آگ مٹ سکتی ہے، اور اندر کی یہ بے چینی اور بے سکونی سے نجات پائی جا سکتی ہے، اور مسلمان وحدت اسلامی کے بدولت دنیا میں ایک قوت اور طاقت بن سکتے ہیں۔ لیکن شرط ہے اس نعمت اسلام کی قدر ہو، میری نجی زندگی میں بھی، میری گھریلو زندگی کے اندر بھی، میرے بچے اور بچیوں کی تربیت میں بھی، اور میرے گھر معاشرتی زندگی کے اندر بھی میں اس روزے کی، جیسے رمضان کے روزے کا خیال رکھا، اسلام کے روزے کا بھی خیال رکھوں، اس کی برکتیں اپنی زندگیوں میں دیکھیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں نعمت ایمان اور اسلام کی اسی طرح قدردانی اور شکر گزاری نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔